بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد ظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المؤاساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی سامعین و سامعات، یہ حدیث خطبہ شعبان کے حوالے سے معروف ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک بات اس حوالے سے پہلی پیش نظر رہے کہ اہل علم نے، محدثین نے، علماء حدیث نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے اور اسے اکثر نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ایک بات اس حوالے سے اہم ہے کہ باوجود ضعیف ہونے کے اس کا جو متن ہے وہ دوسری بہت ساری احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ حدیث کی اتھینٹیکیشن اور اس کے درجہ یعنی سند کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو یہ ضعیف شمار ہوگی، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ دوسرے اس کے متن کی جو تائید ہے چونکہ دوسری احادیث سے ہوتی ہے اس لیے بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ شعبان کے حوالے سے مشہور ہے۔ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب فرمایا اور اس میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں، اور چونکہ ہم ماہ مقدس میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ باتیں دوسری احادیث سے جن کی تائید ہوتی ہے ان کا اظہار یا ان کی تذکیر گویا اپنے عمل کے اعتبار سے ہمیں فائدہ دے گی، تو اس نسبت سے میں نے عرض کر دی ہے۔ ایک چیز تو اس میں یہ ارشاد فرمائی کہ یہ بڑا مبارک اور بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اور اس کی عظمت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور چونکہ یہ بات قرآن میں آئی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم اس بنیاد پر اس کو تسلیم کرتے ہیں، ظاہر قرآن کا بیان ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس کے اندر لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، گویا اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ٹھہرے گی۔ تو پہلی چیز تو پہلی عظمت اور برکت اس مہینے کی یہ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اس زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے نوافل عمل جو ہیں ان کا اجر بھی بڑھا دیا اور فرائض کا اجر تو بدرجہ اولا بڑھ گیا ہے۔ یعنی بات فرمائی گئی ہے کہ رمضان کا روزہ دن میں فرض کیا ہے اور رات کا قیام تطوع یعنی نفل قرار دیا ہے۔ تطوع سے مراد اس کام کو کہتے ہیں جو اپنے دل کی خوشی سے والنٹریلی جو بندہ سر انجام دیتا ہے، یعنی بغیر اس کے کہ اس پر فرض کیا گیا ہے۔ تو رمضان کے دن کے روزے کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دے کر گویا فرض اور نفل عبادات دونوں کے فائدوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ادائے فرض کا فائدہ کچھ اور ہے، اور از خود اپنی رضا اور رغبت سے کسی عمل کو کرنے کا جو چیز لازم قرار نہ دی گئی ہو اس کو کرنے کا فائدہ کچھ اور ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی ڈیوٹی جو اسے سونپی گئی ہے وہ بجا لاتا ہے تو اس پر وہ ایک قسم کے انعام کا مستحق ہوتا ہے، یعنی تنخواہ کا، اور اگر وہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر اپنے دل کی رضا اور رغبت سے کوئی خدمت بجا لاتا ہے، اوور ٹائم کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا اسے بونس دیا جاتا ہے۔ یہاں یہی کانسیپٹ بنیادی طور پر پیش نظر ہے کہ جو ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے وہ تو آپ ادا کریں گے تو اس کا اجر ویسے تو جو اجر اس کا نارمل دنوں میں ہوتا ہے وہ بھی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے 70 گنا تک۔
اور نفل کا درجہ جو آپ بر رضا و رغبت اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، گویا اس کا درجہ بھی فرض کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں اور اس میں فرق یہ ہے رمضان کے مہینے میں کہ چونکہ جب فصل بہار ہوتی ہے تو ہر طرف پھول کھلتے ہیں، فصلیں لہلہاتی ہیں اور خوشے جو ہے نا ان کے اندر گندم اس کے اندر پکتے ہیں دانے، تو بارش کے زمانے میں جو ہے وہ عام زمانے کی نسبت زیادہ فصلیں پھلتی پھولتی اور بڑھتی ہیں۔ تو رمضان کے دنوں میں گویا اسے بہار کہا گیا ہے، اس میں آدمی جو نیکی کرتا ہے وہ دوسری نیکیاں ساتھ مل کر اس نیکی کو بھی بڑھا رہی ہوتی ہیں۔ نیکیوں کا عام موسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور اس کا فیضان عام ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کی یہ مقدس گھڑیاں اور ساعتیں ہم سے کہیں ضائع نہ ہو جائیں اور اتنے بڑے اجر سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ شہر الصبر اور صبر ثوابہ الجنہ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا ثواب جنت ہے۔ یعنی صبر کا ثواب، صرف الفاظ یوں ہیں کہ صبر ہی کا ثواب جنت ہے یا صبر کا ثواب جنت ہی ہے، یعنی اس کے اندر ایک تاکید ہے۔ یہاں صبر کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں باندھنے اور روک کر رکھنے کے، اس مقام پر صبر سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا باندھنا اور ایسا ضبط نفس کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو اور اس کی اطاعت کے دائرے سے انسان باہر نہ نکلے۔ صبر کی چونکہ جتنی مشق رمضان میں ہوتی ہے کسی اور زمانے میں نہیں ہوتی۔ رمضان میں آدمی مسلسل 24 گھنٹے صبر کی مشق کرتا ہے۔ سحری کا وقت اس کے اٹھنے کا وقت نہیں ہوتا لیکن وہ اٹھتا ہے، وہ وقت کھانے کا نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے نفس سے کہتا ہے کہ تیرے رب نے یہی وقت تیرے کھانے کے لیے مقرر کیا ہے، اس وقت کھا لے۔ اسی طرح گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے نفس کی جو لگام ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور انسان ایک لحاظ سے اپنے نفس کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوا کھانا پینا بند ہو گیا، جب اللہ نے حکم دیا اس وقت کھانا پینا شروع ہو گیا۔ تو یعنی گویا یہ ایک اللہ کے اطاعت اور اس کے حکموں کی پابندی کی ایک مشق ہے۔ پھر اسے شہر المواسات قرار دیا گیا، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، باہم ہمدردی کرنا۔ لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے بھوکا رکھ کے کہ دوسروں کی بھوک کا احساس ہو، پیاسا رکھ کے کہ دوسروں کی پیاس کا احساس ہو، اور دوسری جسمانی تکالیف سے گزار کر گویا لوگوں کو اس بات کی مشق کروائی جاتی ہے کہ اپنے ہم نفسوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو۔ تو اس طرح یہ مختلف جو ہے وہ اس مہینے کے فضائل اور برکات اور اس کے ثمرات ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کی ایک ایک گھڑی کو اللہ کریم ہمارے لیے نافع اور مفید بنائے، اور مالک کریم ان لمحات کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اللہ کریم اس کے تمام اس موسم بہار یعنی نیکیوں کے موسم بہار میں زیادہ سے زیادہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔